صلح کروانا کتنا عظیم عمل ہے. دو مسلمان لڑے ہوئے ہیں، خفا ہیں، آپس میں بھائی چارگی نہیں ہے، یہ کسی میں نہیں ہے، اور اس عمل کو بندوں کے اندر پیدا کرنا کتنا بڑا عمل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے، جو روزے سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے، والصدقہ، اور جو صدقے سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے. صحابہ ایک دم مچل اٹھے اور کہا ہاں ہاں بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے؟ کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ نفلی جو نماز ہے وہ تو اتنا اجر رکھتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان تسلسل کے ساتھ نفل پڑھتا رہے تو ایک وقت انسان کے اوپر ایسا آتا ہے کہ انسان کا بول وہی بن جاتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. یہ حدیث کا مفہوم بیان کرو. انسان کا کان وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، انسان کے ہاتھ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. اتنا بڑا عمل. پھر فرمایا کہ نماز سے بھی روزے سے بھی بڑھ کر ہے. روزہ کتنا بڑا عمل کہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں گا. صحابہ سوچ رہے ہیں کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو اس روزے سے بھی بڑھ کر ہے، اس روزے سے بھی بڑھ کر کہ جس کا اجر اللہ نے خود دینا ہے، جیسے بلینک چیک ہو. اور پھر فرمایا والصدقہ، اور کہ جو صدقے سے بھی بڑھ کر ہے. تو صحابہ نے جب یہ تینوں چیزیں سنی نا، نماز، روزہ اور صدقہ، یہ نفلی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، تو صحابہ تڑپ اٹھے. کہا یا رسول اللہ بتائیے. اب یہ تڑپ کیوں تھی کہ صحابہ کے دل میں طلب تھی، فکر تھی. اگر ہمارے دلوں میں یہ رسول اللہ کی حدیث سن کر طلب نہیں پیدا ہوئی، سمجھو ہمارے اندر اس طلب کی کمزوری ہے. میں آپ کے سامنے بڑی سی بڑی تقریریں کرتا رہوں، بڑے سے بڑا خطیب یہاں پر آ کے بیٹھ جائے، مجھ سے اچھی گفتگو کر لے، لیکن اگر آپ کے دل کا برتن الٹا پڑا ہوا ہے تو آپ کو کسی بھی تقریر سے، کسی بھی واعظ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا، ایک ٹوٹی کھلی ہو، نلکا کھلا ہو اور اس کے نیچے برتن جو ہے وہ الٹا پڑا ہو، تو کیا اس نلکے میں سے ایک قطرہ بھی اس بول کے اندر جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو آپ حضرات جب یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک روایتی ایک میرے اوپر ایک فرض تھا میں نے پورا کیا اور پھر جو ہے اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گئے. جب جمعے کے دن آئے تو آپ یہ نیت کر کے گھر سے آئیں کہ آج میں دین کا کوئی عمل، دین کا کوئی حکم یہاں سے سیکھ کے جاؤں گا اور پھر اپنی زندگی کا اسے حصہ بناؤں گا. یہ ارادہ کر کے آیا کریں. تو صحابہ کے دل میں طلب تھی، فکر تھی. اور طلب اور فکر کس درجے کی ہو، یہ تو ایک میں نے بات کی نا، فکر کس درجے کی ہو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت حذیفہ کے پاس آتے ہیں. حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ آپ کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبوت کا استحقاق رکھتا تو وہ عمر ہوتا. اس درجے کی شخصیت ہیں. فرماتے ہیں کہ جس رستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے. اس درجے کی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اور پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ جنہیں جنت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے دی. حضرت حذیفہ کے قریب ہوتے ہیں. حذیفہ آپ مجھے بتاؤ نا کہ جن منافقین کے نام آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، کیا میرا نام ان منافقین کی لسٹ میں تو نہیں؟ مقام اور مرتبہ دیکھیے اور طلب اور فکر دیکھیے.
حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت یہ اعلان کر دیں کہ میں نے دنیا کے تمام لوگوں کو بخش دیا ہے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ بد نصیب شخص میں ہی نہ ہوں۔ اور پھر امید اللہ سے اس درجے کی تھی، کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دیں کہ میں نے ساری کائنات کو، ہر فرد کو جہنم میں ڈال دیا ہے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے یقین ہے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے کہ وہ ایک خوش نصیب شخص جنت میں جانے والا میں ہی ہوں۔ اس درجے کا ایمان بھی تھا۔ تو یہ فکر لگی ہوئی ہے۔ میں بتا رہا ہوں حضرت حذیفہ کس مقام کی شخصیت ہیں، لیکن طلب ہے۔ حضرت عمر کس مقام کی شخصیت ہیں، لیکن طلب ہے۔ اگر آج یہاں ہم آتے ہیں اور ہمیں طلب فکر نہیں ہے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ فرض تو پورا ہو جائے گا، لیکن ہم اپنی انہی گناہوں کے ساتھ اپنی قبروں میں اتر جائیں گے۔ یار کتنی فکر کی بات ہے کہ داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، آج بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ میرے رسول کی سنت کون سی ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، طلب پیدا کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طلب چیک کی کہ ان کے اندر طلب کتنی ہے۔ کہا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، روزے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، صدقے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے کون سا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرو۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا اجر نماز سے بھی زیادہ ہے، روزے سے بھی زیادہ ہے، اور صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، اور فرمایا کہ آپس کا فساد، آپس کے جھگڑے، آپس کے تنازعات، یہ مونڈ دینے والا عمل ہے۔ جیسے اس طرح پھرتے ہیں نا، بال صاف ہو جاتے ہیں، کہا یہ مونڈ دینے والا عمل ہے۔ اب دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مونڈنے سے یہ مراد نہیں کہ بال مونڈ دیے، بلکہ فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان انتشار ہو، اختلاف ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کہا یہ دین کو مونڈ دینے والا عمل ہے، دین کو مونڈ دینے والا عمل ہے۔ یعنی اس کی ساری نیکیاں گئی، اس کی نمازیں گئی، اس کے روزے گئے، اس کے حج گئے، اس کے صدقات گئے، اگر ہم لوگوں سے خفا ہیں، لوگوں سے ناراض ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ دیکھیں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 10 جو راتیں ہیں، ان میں لیلۃ القدر ہے، لیکن تعین سے نہیں پتا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے باہر آ رہے ہیں صحابہ کو بتانے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ 2 شخص لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس لڑائی کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طاق رات کو بھول جاتے ہیں۔ اب طاق رات لیلۃ القدر کی رات کو بھول جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر رکھتی ہے، لیکن 2 مسلمانوں کے جھگڑے کی بنا پر، 2 اشخاص کے جھگڑے کی بنا پر اللہ نے یہ اتنی بڑی فضیلت مسلمانوں سے چھین لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی۔ تو آج جو ہمیں آپس میں برکتیں نہیں نظر آ رہی، معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنی ازواجی زندگی میں برکت نظر نہیں آ رہی،
ہر وقت ٹینشن، ہر وقت پریشانی، ہر وقت مصائب. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر سے برکتیں اٹھ گئی ہیں. اور برکت اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے آپسی اختلافات، ہمارے آپسی انتشارات. تو یہ بڑی خطرناک عمل ہے. تو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص دو مسلمانوں کی آپس میں صلح کرواتا ہے اس کو جو اجر ملتا ہے وہ نماز سے زیادہ، وہ روزے سے زیادہ، وہ صدقے سے زیادہ ہے. اور ایک حدیث میں اس سے بڑھ کر فرمایا، اور جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، یا دو شخص ناراض ہیں اور ایک شخص کے اوپر باوجود یہ کہ اس کے اوپر لوگوں نے ظلم کر رکھا ہے، مد مقابل نے ظلم کر رکھا ہے، یہ باوجود اس کے دوسرے سے صلح کر لیتا ہے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت کے وسط میں محل عطا فرمائے. دیکھیں یہ جو محل، جو گھر ہے نا، یہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے کہ جو ہم نے وزیر اعظم کے گھر دیکھ رکھے ہیں کہ ایسا محل ہوگا، ایسا گھر ہوگا. نہیں 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 نہیں، اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ عطا کرنا. تو ایک کام یہاں سے جب ہم اٹھ کے جائیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اگر آپس میں کسی بھائی سے خفا ہیں تو آج ہی سے اپنا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنے اس بھائی کو راضی کرنا ہے. اگر راضی نہیں کریں گے تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقات، یہ سارے تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں. رسول اللہ نے فرمایا الحالقہ، یہ مونڈ کر رکھ دینے والا عمل ہے، تمہارے دین کو مونڈ کر رکھ دے گا، ختم کر کے رکھ دے گا. تو ہم نے آپس میں محبت پیدا کرنی ہے. اب سوال یہ ہے اختلاف سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے؟ اس کا مختصر سا حل یہ ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، یہ اختلافات، یہ لڑائی، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کہا ایک اپنے اندر تواضع پیدا کر لو، اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو، اور دوسرا اپنے اندر ایثار پیدا کر لو. تواضع یہ ہے کہ اگر کسی نے شادی پہ نہیں بلایا، کسی نے آپ کا اچھا اکرام نہیں کیا، لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہی وجہ ہے. میں نے تو بلایا تھا، اس نے بلایا نہیں. میں نے تو اس کا ادب کیا تھا، اس نے میرا ادب کیا نہیں. میں بڑا تھا، یہ چھوٹا تھا. یہی تھا نا. اپنے دل میں ایک تکبر ہوتا ہے، ایک بڑائی ہوتی ہے، اس وجہ سے دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے. اب ٹیکسی والے سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، اور یار میری گاڑی اتنی اچھی اور تو ٹیکسی والا ہو کے میرے ساتھ بدمعاشی کرتا ہے، تیری اتنی حیثیت ہے. تکبر ہے نا. یہ جملے تکبر کی بنا پہ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو، تواضع پیدا کر لو. تواضع پیدا کس طرح کرو کہ یار شکر ہے اس بندے نے چلو مجھے نہیں بلایا، یا اس بندے نے تھوڑا سا غصہ کیا ہے میرے اوپر، شکر ہے اللہ نے میرے بہت سارے عیب تو اس کے سامنے نہیں کھول کے رکھتے. میں جتنا گندا ہوں، میں جتنا برا ہوں، اگر ان کو پتہ لگ جائے تو پوری دنیا مجھے منہ نہ لگائے. یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے. ایک یہ تواضع. اور فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پھر اسے بلندیاں، عزتیں، رفعتیں عطا فرماتے ہیں. دوسری چیز جو پیدا کرنی ہے وہ ہے ایثار. حق بن رہا ہوگا آپ کا، زیادتی ہو رہی ہوگی، آپ باوجود اس کے کہ وہ چیز آپ کی تھی لیکن آپ نے قربانی دے دی. کیسے قربانی دی؟ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بازار میں جاتے ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور کچھ چیز خریدتے ہیں اور اپنے عمامے سے پیسے نکالنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کسی چور نے چوری کر لی ہے. اب جو ساتھ حضرات ہوتے ہیں، خادمین، شاگرد، وہ کہتے ہیں وہ لعنتی، وہ بدبخت جس نے صحابی رسول کے پیسے چوری کیے، اس کو شرم نہ آئی، اس کو حیا نہ آئی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو تکلیف دی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تم اسے لعن تان کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری لعن تان کا مقصد یہ ہے کہ اسے عذاب ہو جائے؟
بھائی میں تو اس کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ ضرورت مند تھا اللہ اس مال میں برکت دے اور اس کی اس ضرورت کو پورا فرما دے. مال چوری ہوا ہے جناب, ڈاکہ لگا ہے گھر میں, جیب کاٹی گئی ہے, لیکن جملہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اس کو برکت عطا فرما دے. اور فرمایا کہ اگر ضرورت مند نہیں تھا, گناہ سمجھتے ہوئے ڈاکہ ڈالا, تو فرمایا کہ پھر اللہ پہلے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے بعد اسے اس گناہ سے بچا دے. یار مال چوری ہوا ہے, پیسہ چوری ہوئی ہے, لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, مریدین, خادمین, شاگرد حضرت کے ساتھ جا رہے ہیں. اوباش قسم کے لڑکے سامنے بیٹھے ہیں اور طنز و طعنہ جنید بغدادی پر مارنا شروع کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, جوان لڑکے بیٹھے ہوں شغل کے لیے, مولوی صاحب پر طعنہ کسیں گے. انہیں کیا پتا کہ یہ لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں آپ کے لیے, 5-10 ہزار کے لیے, 5-10 ہزار کے لیے. آپ تصور کریں کہ آپ کا گزارا 10 ہزار میں ہو سکتا ہے؟ آپ کا گزارا 10 ہزار میں ہو سکتا ہے؟ لیکن انہیں اس کی فکر ہی نہیں. وہ آپ سے ہوتا ہے اچھے کپڑوں میں ہو, اچھے لباس میں ہو. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ہمیں اللہ نے آخرت میں اجر دینا ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انہوں نے طعنہ مارا نا, تو انہوں نے آگے سے طعنہ نہیں مارا. خادمین نے کہا حضرت ان کے لیے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. حضرت نے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ جیسے یہ دنیا میں ہنس کھیل رہے ہیں ان کو جنت میں بھی ہنستا کھیلتا رکھے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگے میل, ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. جنید بغدادی وظائف پڑھنے سے نہیں بنا تھا, ذکر کرنے سے نہیں بنا تھا, وہ اپنے ان اچھے اخلاق کی وجہ سے جنید بغدادی بنا تھا. تو جناب آج ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ آپس میں ہم اگر بھائی خفا ہیں, مسلمان خفا ہیں, تو ہم نے انہیں منانا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان خفا ہونا, کوئی ساتھی خفا ہو جائے, ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں, بروں کے ساتھ برے ہیں. تو پیارے اچھوں کے ساتھ تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. یہ کون سا قاعدہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھے, بروں کے ساتھ برے؟ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوں کو تھام لے ساقی. کہ جو برا ہے اس کے ساتھ تو اچھا بن. سل من قطع کا, جو توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ. کمال یہ ہے. خزاں کی رت پہ غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, سو ایسے ویسوں سے تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا, مزاج اپنا, پسند اپنی, کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, سو ایسے ویسوں سے بنا کر رکھنا کمال یہ ہے. ہزار طاقت ہو, 100 دلیلیں ہوں, پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت, دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو آج یہاں سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ چے جائے کسی نے ظلم کیا ہے, چے جائے کہ ہم دونوں معاملے میں برابر تھے, ہم آج جا کر اپنے اس بھائی کو راضی کریں گے. ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیجیے, تھوڑا سا وعدہ بھی ہو اور پکا ہو جائے. الحمدللہ. تو آج یہاں سے جا کر اگر کسی سے بھی خفا ہیں, اور اگر خفا نہیں ہیں, 2 مسلمان خفا ہیں, تو آج ان کو راضی کرنا ہے. اور آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بننا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.